ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور دوا پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا۔ اکثر لوگ دوا کے معاملے میں تقدیر کی بحث چھیڑ دیتے ہیں۔ دوا نہ بھی لو، ڈاکٹر کے پاس نہ بھی جاؤ، اگر آپ کی تقدیر میں شفا لکھی ہے تو اس کے بغیر بھی مل جائے گی۔ ناظرین، نیوز 18 اردو نے اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام شروع کیا، جس میں آپ اپنی پریشانیوں اور مسائل کا حل راست طور پر فون کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں کال کرنا پڑے گا اور اپنی پریشانی بتانی ہوگی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جو بھی بہتر حل ہوگا اس کو بتایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا 180041922154، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ ایک اور نمبر ہے 9989974324 پر آپ کال کر کے اپنی پریشانیاں بتا سکتے ہیں اور اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ وہ موجود رہیں گے۔ حیدرآباد سے مفتی واحد علی صاحب جڑ رہے ہیں، بہت بہت استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، انسان کی زندگی میں دعا کا کیا اثر ہوتا ہے، اس پر ایک سرسری نظر ڈال دیجئے، اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ضمانت عطا فرمائی ہے اپنی جانب سے کہ جب بھی ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی دعا ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور تقدیر میں اگر کوئی بلا ہے، مصیبت ہے، تو دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بلا اور مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کو راحت و سکون عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے حدیث پاک کی روشنی میں، آیت قرآنی کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں سے وابستہ رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کی قبولیت کی جو ضمانت ہے اس کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی ہے اس کا آپ ذکر کیجئے، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ میں ممبئی سے بولتی ہوں۔ ممبئی سے، نام بتائیے۔ زبیدہ۔ زبیدہ جی بتائیے۔ زبیدہ ممبئی سے بولتی ہوں۔ جی بتائیے، کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرے پیروں میں تکلیف ہے۔ کل مولانا بولے تھے کہ مسلمۃ العافیۃ فیہا، زیتون کے تیل میں پڑھ کے پھونکنے کو، تو ایسا ہی ہے، برابر بولی ہوں میں۔ چلیے، بالکل کل بتایا گیا تھا زیتون کے تیل پر جو ہے وہ دم کر کر پیروں پہ لگانا۔ بالکل انشاءاللہ مفتی واحد علی صاحب ہیں، ان سے بھی اس تعلق سے بات کریں گے۔ ہاں بتائیے۔ اس کے لیے اللہ پاک اتنا بھی میری طبیعت اچھی کرا، بولا تمہاری عمر بڑی ہو گئی نے، بچوں کو بھی شادی کو کی بھی نہیں دیکھا، بچوں کی بھی شادی نہیں دیکھی۔ میرے ماشاء اللہ میرے 5 نواسے قرآن حافظ ہے۔ جی جی، میرے 5 نواسے قرآن حافظ ہے۔ جی اور میرا پوترا بھی دبئی میں مبین کا لڑکا ہے، وہ بھی محمد زید، وہ بھی قرآن حافظ ہے، وہ بھی ابھی آسٹریلیا میں 40 دن جماعت میں گیا ہے۔ چلیے، بالکل انشاءاللہ زبیدہ جی، آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کا حل بتایا جائے گا۔ بالکل مفتی واحد علی صاحب، یہ زبیدہ کا کال تھا، ممبئی سے تھا، مہاراشٹر سے، ان کا کل بھی کال آیا تھا۔ پیروں میں تکلیف رہتی ہے، تو اس تعلق سے کوئی اگر دوا یا دعا ہو تو آپ بتا دیجیے۔ اس کے لیے آپ روزانہ 21 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی،
اس طرح روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ پڑھیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں گوا سے بول رہا ہوں، میرا نام منیرا ہے۔ گوا سے منیرا، ہاں، میرا 2 سوال ہے۔ بتائیے۔ پہلا سوال ہے، وہ 16 شہیدوں کا روزہ کرتا ہے نا، معلوم ہے 16 شہیدوں کا روزہ مہینے کے ایک بار کرتا ہے، 16 تاریخ کو نہیں رکھنا بولتا ہے۔ اور ایک سوال ہے میرا، کچھ بھی میں سوچتا ہے ڈر آتا ہے میرے کو۔ ڈر آتا ہے؟ ہاں ڈر آتا ہے، بچوں کو کدھر بھی جانتے ہو، بچوں کی ادھر ہی سوچتے رہتا ہے، ادھر ہی وہ ڈر آتا ہے۔ کچھ کیا ہوتا ہے کہ کیا شوہر کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سب کچھ مجھے بھی ڈر آتا ہے رہتا ہے، کدھر بھی جاتا ہے نا ڈر آتے رہتا ہے۔ اور ایک سوال ہے میرا لڑکا اسکول کو جاتا ہے نا، وہ عربی میں ڈالا ہے، اس کو پڑھنے کو زبان نہیں گم رہی ہے عربی پڑھنے کو۔ جی جی، تو عربی اسکول میں ڈالا آپ نے اس کو؟ میں انگلش میں ڈالا اس کو، وہ اس کو عربی پڑھنے کو نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے کو سمجھ رہا نہیں، اس کو یہ پڑھنے کو زبان گم رہی نہیں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا بالکل حل بتایا جائے گا۔ تو مفتی واحد صاحب، ان کے کئی سوال ہیں۔ ایک 16 شہیدوں کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کا ایک سوال ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کے جو بھی لوگ ہیں، ان کے شوہر ہیں یا یہ ہیں، ان کو ڈر بہت محسوس ہوتا ہے، اور ان کا بچہ ہے وہ عربی پڑھ رہا ہے لیکن زبان اس کی مڑ نہیں رہی ہے، عربی پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ 16 سیدوں کے روزے کی بات جو بتائی جا رہی ہے، اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے روزہ ہوگا، اللہ ہی کی بارگاہ میں یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ اگر عبادت کر کے، روزہ رکھ کر یا کوئی بھی عبادت انجام دے کر اس کا اجر و ثواب اگر سادات کرام کو پہنچایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے ایصال ثواب کی ساری صورتیں درست ہیں۔ اب 16 سیدوں کی جو کہانی بتائی جاتی ہے، وہ اس کہانی کی چونکہ کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کہانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ورنہ کسی سید صاحب کو روزہ رکھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو شرعاً یہ درست ہے۔ اور دوسری بات جو ڈر کی بتائی جا رہی ہے، تو ڈر کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھیں، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، اور گھر کے جتنے افراد کو یہ شکایت ہے، سارے افراد اسی طرح روزانہ 51 مرتبہ دعا پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور جس لڑکے کی قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر زبان پلٹ نہیں رہی ہے اور تلاوت کرنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، تو اس لڑکے کو سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع میں یہ جو 3 آیتیں ہیں، یہ آیتیں پڑھنے کے لیے بتائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر بچہ دیکھ کر اس کو پڑھ پا رہا ہے تو ٹھیک ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اور بچہ دیکھ کر اس کو پڑھ نہیں پاتا تو آپ اس کو ڈکٹیٹ کرا دیں، آپ زبانی طور پر اس کو سکھا دیں، اور یہ صرف چھوٹی 1.5 لائن کی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کو بچہ پڑھتے رہے، خاص طور پر جب وہ تلاوت کر رہا ہو، تو تلاوت کرنے سے پہلے، سیکھنے کے لیے جب بیٹھتا ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہو اس کو پڑھ لے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرے۔ اس میں شرح صدر کی بات بتائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں جو لکنت ہے، جو عقدہ ہے، جو دشواری ہے، اس کو ختم کر دے۔ تو اس طرح پڑھ لیں، آیات کریمہ کی برکت ضرور انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ گوا سے کال تھا، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل آپ کو مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں، شاہجہاں بانو۔ شاہجہاں بانو جی، بتائیے۔ جی
जी मेरा ये सवाल है कि मेरी लड़की की शादी होके 4 साल हो गया। वो इधर उधर नमाज पढ़ती, नमाज को बोलती हूँ, कहती रहती हूँ, नमाज ना पढ़ती, कोई अमल नहीं करती। और रही बात शोहर को इज्जत चाहत नहीं देती। मैं पूछी तो नहीं, क्या करूँ, प्यार नहीं हो रहा, चाहत नहीं हो रही। इसके वास्ते दुआ बता दीजिए, शोहर की खिदमतदारी करे, शोहर से चाहत मोहब्बत से प्यार से रहे। चलिए बिल्कुल शाहजहां साहिबा, बिल्कुल आपके और एक सवाल है, एक सवाल है कि मेरी छोटी लड़की को, बड़ी लड़की को फसली में दर्द है, एक्सरा कराए, सब कराए, तभी सब नॉर्मल ही चराए। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। वो कुछ भी नहीं दिखा रहा और बाल बहुत झड़ रहे, बच्ची के सर के बाल बहुत झड़ रही। और मेरा एक सवाल है कि बच्चा मुझे इज्जत नहीं देता है, बच्चे इज्जत नहीं देते, माया मोहब्बत नहीं करते, माँ करते, उनको मैंने शोहर जाके 20 साल हो गया, शोहर नहीं, और बच्चे इज्जत नहीं देते, चाहत मोहब्बत नहीं करते, वो एक है। और मेरे भाई को, मेरा भाई भी भावज झगड़ा कर लिए, झगड़ा करके लड़ाई में और पी के था, नशे में तलाक 3 बार पुकार दिया। क्या वो तलाक कबूल हो गया क्या नहीं, ये सवाल मैं इसका जवाब पूछना। चलिए बिल्कुल शाहजहां साहब, आपका इसका जवाब जो है मेरा तो बिल्कुल जवाब आपका दिया जाएगा। सुनो, मेरे पास बहुत से सवाल है, मैं हर रोज कॉल करती रहती हूँ, हर रोज देखती रहती है, मेरा कॉल ही नहीं लगता। नहीं बिल्कुल आज लगा ना आपके, बिल्कुल इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। 10 मिनट से मैं 8 मिनट से ऐसे ही पकड़ के हूँ, ऐसे ही आज लग गया। आपने 3 सवाल कर दी, 4 सवाल कर दी, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ताकि बहुत सवाल तो नहीं करती, मैं फिर भी लगाती हूँ, फिर बाद में लगाऊंगी, नहीं तो कल लगाऊंगी, मेरा कॉल उठा लीजिए। चलिए बिल्कुल मुफ्ती साहब, कई सवाल इन्होंने किए हैं, अगर इसका कुछ दुआ हो या कोई विर्द हो तो बता दीजिए इस पे। जी, लड़की की नमाज का जो मसला है, उसके लिए लड़की को ख़ुद इस तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए, चूँकि लड़की बाशऊर है, शादीशुदा है, जिसको मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। और उस लड़की को चाहिए कि ये दुआ पढ़े, और अगर आप लड़की तक ये दुआ पहुँचाती हैं तो पहुँचाएँ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें, और नमाज़ों के बाद या कुरान करीम की तिलावत के बाद जब भी दुआएं पढ़ती हैं, उन दुआओं के साथ साथ इस दुआ को भी ख़ास तौर पर पढ़े। इसके अलावा शौहर से जो महब्बत की बात कही जा रही है, इस सिलसिले में या वदूदू कसरत से पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते, जिस कदर ज़्यादा हो सकता है शौहर से महब्बत पैदा हो जाए, इस नीयत से या वदूदू इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें। और जिस लड़की के बारे में बता रहे थे कि सर के बाल झड़ रहे हैं और पसली में दर्द, और कुछ और भी शिकायत फसली में पानी भर गया है। जी, तो उस सिलसिले में लड़की अगर पढ़ सकती है तो लड़की को ही पढ़ने के लिए बताइए, और अगर लड़की नहीं पढ़ सकती तो आप लड़की की जानिब से पढ़िए। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि। इस तरह रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें, और सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को रोज़ाना 1-1 मरतबा सुबह व शाम पढ़ते रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहजहां साहबा, उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल थे उसका जवाब मिल गया होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आप भी कॉल करके अपनी परेशानी बताकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में जो भी इसका बेहतर हल है वो आपको बताया जा रहा है। 18004192 ये टोल फ्री नंबर है। 9989743324 ये भी एक नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। मुफ्ती वाहिद अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं कर्नाटक हरोली से बोल रहा हूँ साहब। हाँ, नाम बताइए अपना। अब्दुल हमीद नाइक। अब्दुल हमीद साहब जी, बताइए हमीद साहब। वो बकरा कुर्बानी करते हैं, करने के बाद जो चंद आदमी बोलते वो उसका सिरा पावा जो है तो दूसरे को दे देना, वो घर वाले नहीं लेना, तस्तीम में नहीं डालना, किसी गरीब को उठा के पूरा दे देना बोल को बोलते।
वो क्या वैसा सही है कि हिस्से में 3 हिस्से में मिला लेना सही है यानी नहीं अलग घर वाले इस्तेमाल कर लेना, वो क्या है तो नहीं मालूम, इसलिए इसके वास्ते। दूसरा सवाल, हमारी बीवी जो है सो रमजान का एक रोजा छुटा था, खजा रोजा शवाल में रखना था, वो नहीं हुआ, अब रखे हैं, वो रख सकते नहीं तो कब रखना, और उसके बाद अरफा का भी रोजा रखने का है उनको, तो पहले कल एक रोजा रखे थे, इसलिए जरा खुला कर लेने का था, मालूम कर लेने का था। चलिए बिल्कुल बिल्कुल हमीद साहब, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती भाई साहब, कर्नाटक से अब्दुल हमीद साहब का सवाल था कुर्बानी के ताल्लुक से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 2 दिन बाद बकरीद है, तो उस ताल्लुक से एक सवाल कई लोगों के ज़हन में होगा। इसके अलावा इनकी अहलिया का रोज़ा जो रमज़ान में छूट गया था, क्या वो कब रख सकते हैं, इस ताल्लुक से जानकारी चाह रहे थे। कुर्बानी के सिलसिले में जो गोश्त के 3 हिस्से करने की बात बताई जाती है, उसमें 3 हिस्सों में सिरे पायों को भी शामिल किया जा सकता है। मजमूई तौर पर 3 हिस्से किए जाएं, और एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ व क़रीब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों, नादारों, मिस्किनों के लिए। ये 3 हिस्से करना बेहतर है, मुस्तहब है। और अगर कोई आदमी मुकम्मल तौर पर अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है तो भी ये दुरुस्त है, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त पोस्त है, जो कुछ भी है, जो हलाल अज्जा उसके हैं, आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई शख्स सिरे पाया मुकम्मल सदक़ा कह देता है तो भी दुरुस्त है, ज़रूरी नहीं है कि सदक़ा ही किया जाए। और अगर कोई शख्स सिरे पाया मुकम्मल अपने तौर पर अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर देता है, ये भी दुरुस्त है। किसी को दे देता है तो ये भी अपने तौर पर दुरुस्त ही होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी अहलिया के रोज़े के सिलसिले में, तो रमज़ान का जो रोज़ा छूटा उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है, और शव्वाल में ही क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़रीज़ा है, फ़रीज़े की अदायगी हो जाए तो ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हो सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अब जबकि रहना चाहती हैं, कल जैसा कि उन्होंने बताया कि कल एक रोज़ा रह गए थे, अगर क़ज़ा की नीयत से रह गए थे तो उनका क़ज़ा रोज़ा हो चुका, और अगर अभी नहीं रहे हैं तो अरफ़े के दिन तो अरफ़े का रोज़ा है, अरफ़े के दिन भी क़ज़ा रोज़ा रह सकते हैं, लेकिन अरफ़े के दिन की अपनी फ़जीलत है, वो नफल रोज़ा, मसनून रोज़ा है, उसके अलावा किसी और दिन भी रह सकते हैं। ख़याल रखें इस बात का कि 10 तारीख़ से लेकर 13 तारीख़ तक, 10 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक, 10, 11, 12, 13, इन दिनों में रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी है। इन दिनों में रोज़ा रखने से एहतियात करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला के मेहमानी के दिन हैं, कुर्बानी की जाती है, और कुर्बानी के गोश्त को खाने का अहतमाम किया जाता है, जो अल्लाह की जानिब से बड़ी इनायत है। इन दिनों के अलावा, यानी 13 ज़िलहज के अलावा बाकी किसी भी दिन आगे आप रह सकते हैं। अगर कल भी रहते हैं तो क़ज़ा रोज़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद अली साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? कर्नाटक का चित्रदुर्गा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। 2-3 साल। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। मेरा बड़ा बेटा कल रात में बिस्तर लगाते वक्त एक काबतुल्लाह शरीफ की खूबसूरत तस्वीर थी, वो छूट कर गिर गई, शीशा फूट रहा था। और एक सवाल है, मेरा बेटे को नजला बहुत ज्यादा हुआ था, 24 घंटे फुल सर्दी के, तो सर्दी से 2 दिन अच्छा रहता नहीं। मेरा और एक सवाल है, मैं नमाज रमजान में इबादत करी हूँ, तो मैं नमाज में होता रहने वाली, मुझे नमाज की तरफ पहले की दिल्ली से लग रहा नहीं, क्या होगा कि मालूम, समझ में आ रहा नहीं। हमारे घर में बच्चे हैं, नमाज पढ़ जाते नहीं, सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, बाकी की टाइम की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। घर में खैर फजर की नमाज में बच्चे नहीं उठते, नहीं उठते, नमाज पढ़ जाते नहीं। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। 10 साल का लड़का है, वो तो नमाज नहीं, कुरान भी नहीं, क्या करना समझ में आ रहा नहीं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती भाई साहब, अगर सवाल समझ में आया हो तो एक तो फजर की नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है, बच्चे उठ नहीं पाते, इस ताल्लुक से भी इन्होंने सवाल किया है। जी,
فجر کی نماز کے سلسلے میں ہم کو بہت توجہ کے ساتھ اور التفات کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ فجر کی نماز جیسا دوسری نمازیں فرض ہیں اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ رات میں جلدی سو جائیں تو صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں آسانی ہوگی، اور رات میں چونکہ ہمارے پاس دیر تک سونے کا اور سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر مصروف رہنے کا معمول ہے، اس کی وجہ سے صبح فجر کے لیے اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو نیند کی ضرورت ہے، اور نیند جب اس کی مکمل نہیں ہوتی، رات میں دیر سے سوتا ہے تو صبح میں اٹھنے میں دشواری لازمی طور پر ہوگی۔ خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد آرام کر لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد آدمی گفتگو میں مصروف رہے گا تو سونے میں تاخیر ہوگی اور فجر میں اٹھنے میں دشواری ہوگی۔ اس کا خیال رکھیں اور عملی طور پر یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہیں، بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور 15 سال کا آپ کا جو لڑکا ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتا، تو اس لڑکے کو، چونکہ لڑکا 15 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا باشعور ہے، صاحب سمجھ ہے، اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ پیار محبت کے ساتھ آپ لڑکے کو نماز کی اہمیت بتاتے رہیں، اور نماز پڑھنے کی جو ترغیب میں احادیث شریفہ ہیں، جو اس کا ثواب ہے وہ بھی بتاتی رہیں، اور اس کی وعیدیں بھی آہستہ آہستہ بتاتی رہیں، تاکہ بچہ سمجھے اس بات کو کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن 15 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی طرف توجہ دلانا نہیں ہوتا۔ 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک بچے کو نماز کی زبانی تعلیم دینا ہے، زبان سے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹے نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑتا ہے تو 10 سال کے ہونے کے بعد نماز چھوڑنے پر بچے کو ہلکی سی تنبیہ کی جائے تاکہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ایک سوال ان کا تھا، نزلہ، ان کے بچے کو نزلہ بہت ہے، اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہے تو بتا دیجیے۔ اس سلسلے میں ایک تو آپ دوا کا اہتمام کریں، کیونکہ نزلہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اہتمام کریں دوا کا، دوا سے فرق ضرور پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کے لیے بتائیں۔ چلیے بالکل، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل جو بھی ہیں اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324۔ ایک اور نمبر، مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں، لگاتار آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں احمد آباد سے بولتی ہوں، میرے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا، میرا کیا سوال ہے؟ ہاں بتائیے۔ ایک تو میری بہن کے بہت پریشانی رہتا ہے، اس کو گھر میں اس کے شوہر کماتے ہیں پر اس کو برکت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، وہ بہت پریشان رہتی ہے، یہ کیسے ہو؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے کمر میں درد 5 سال سے میں بہت دوا کرایا، بہت دوا بھی کری، کچھ فرق نہیں پڑتا ہوا، تو ان کے لیے کچھ دعا بتا۔ ایک میرے بھائی کے لیے، میرا بھائی یہ نا وہ اپنی امی ابا کا تو کچھ بات ہی نہیں سنتا ہے، مطلب اپنی بہن کی باتیں سنتا ہے، کسی بڑوں کا بات نہیں سنتا، باہر والوں کے لیے بہت ہمدردی کرتا ہے پر اپنے کے لیے کسی کا نہیں وہ ہمدردی کرتا ہے۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں اس سے، تو اس کے لیے کچھ دعا بتا دیتے۔ چلیے بہت بہت شکریہ احمد آباد سے کال کرنے کے لیے۔ جی بالکل، انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا اس کا بتایا جائے گا۔ تو بھائی صاحب انہوں نے کئی سوال کیا ہے، پریشانی بہت ہے، برکت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ قرض بہت زیادہ ہے، شاید اس وجہ سے بھی زیادہ دشواری پیش آ رہی ہو، اور بھائی جو ہے وہ گھر والوں کی نہیں سنتا ہے، اس تعلق سے بھی اگر کچھ دعا ہے تو بتا دیجیے۔ پریشانی جو روزی روٹی میں جو پریشانی ہے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ صبح و شام 1 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ
قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین و قہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین و قہر الرجال. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اور تیسرا مسئلہ کیا تھا ان کا بھائی ہے وہ والدین کی باتیں نہیں سنتا یا گھر والوں کی باتیں نہیں سنتا, اس تعلق سے کچھ اگر دعا ہے تو بتا دیجیے. جی, اس کے سلسلے میں تربیت کی اور پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, توجہ دلائی جائے, احباب سمجھائیں بجھائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اس کو لڑکے کو پڑھنے کے لیے بتائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس طرح لڑکا دعا پڑھتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ تربیت کی عملی طور پر اور صحبت صالح کی خاص طور پر ضرورت ہے. پروگرام دوا اور دعا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ مفتی واحد علی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 1800419215 پر کال کر سکتے ہیں. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے, اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم لوگ میسور سے بول رہے ہیں. جی, میرے گلے میں بہت درد ہو رہا ہے, گلے میں درد ہو رہا ہے, تھوڑا دعا بول دینا. اور اپنا ایک گھر لینے کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ گھر لینا چاہتی ہیں اپنا؟ ہاں جی, ایک گھر ہو جائے, کون سی دعا پڑھنا ہے بولنا. چلیے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مفتی بھائی صاحب, بہن کا کال تھا, گلے میں درد ان کے رہتا ہے, اس کے علاوہ ان کی خواہش ہے, یہ چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو, اس کے لیے کچھ دعا ہو, کوئی ورد ہو تو بتا دیجیے. جی, گلے میں درد کے سلسلے میں آپ اس کا علاج بھی کروائیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح آپ روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس دعا کو حسب سہولت پڑھتی رہیں. اور گھر کے سلسلے میں آپ نے جو بات بتائی ہے تو اس کے لیے آپ یا حل المشکلات روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, اس طرح 101 مرتبہ پڑھیں. اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ گھر کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں اپنے طور پر دعا بھی کر لیں. اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال جو ہے یہ ڈراپ ہو گیا ہے. ناظرین, آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی آپ کو کچھ ہے تو اس کا حل اگر چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ گنٹور ضلع سے. گنٹور سے. جی بتائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے ایک بچے کو 13 سال کے بچے کو برے اثرات اثر ہوئے, اسی لیے کیا کرنا چاہیے ڈیلی؟ 13 سال کا بچہ ہے, برے اثرات. ہاں, برے اثرات. چلیے, اور کوئی سوال؟ ہاں, گھر سے باہر بھی نہیں جا رہا ہے, پڑھنے بھی نہیں جا رہا ہے, گھر میں ہی بیٹھے رہتا ہے, ڈر جیسا لگتا ہے, کوئی دیکھ رہے نہ اسے آدمی, ایسے ہی کہتا ہے. چلیے, بالکل انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جی جی بالکل, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں سدھارتھ نگر ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. مجھے شوگر کی بیماری ہے, تو کیا مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں گے جس سے اس سے فائدہ ہو سکے؟ چلیے, اپنا نام بتائیے. عبدالعظیم میرا نام ہے. عبدالعظیم صاحب, چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو بھائی صاحب 2 کال ہیں. ایک بہن کا تھا گنٹور سے, بچہ ہے 13 سال کا, برے اثرات ہیں, گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے, ڈرتا ہے. اور ایک عبدالعظیم صاحب تھے, یو پی سے تھے, ان کا یہ شوگر پیشنٹ ہے, تو ان کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے.
شوگر پیشنٹ کے لیے ھذا ملح اجاج، ھذا ملح اجاج، اس طرح ان کو زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، اور جب بھی وہ کوئی چیز کھا رہے ہوں تو اس وقت خاص طور پر 3 بار یا 5 بار طاق عدد میں اس کو پڑھیں، پڑھ کر وہ چیز کھا لیں جو بھی وہ کھانا چاہتے ہیں۔ اور لڑکا جو بتایا گیا کہ لڑکا ڈرتا ہے اور لڑکے کو اثرات ہے گھنٹور سے، تو اس سلسلے میں یہ سب سے پہلے یہ خود اور ان کے گھر والے یہ بچے کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کریں کہ بچے کو ڈر ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکالیں، نفسیاتی طور پر بھی کچھ پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ پڑھتے رہیں۔ بچہ اگر پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بتائیے، یا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ پڑھ کر بچے پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے دیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا، یہ آیت کریمہ بھی پڑھیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس طرح اس آیت کریمہ کو جو بھی بتائی گئی ہے روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں، اور بچہ پڑھ سکتا ہے تو بچے کو ہی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ کرناٹک چترادرگا سے۔ کرناٹک سے، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، ایک عورت ہے ہر روز لڑتی رہتی ہے، خالی جھگڑا کرتی رہتی ہے، خواب میں ہر روز آتی رہتی، خواب میں آتی ہے؟ خواب میں آتی، اور ہے نا رات میں ہمارے گھر کی تصویر، کانچ کی تصویر ٹوٹ گئی اچانک۔ چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، انشاءاللہ اس کا بھی جو بھی بہتر ہوگا۔ کرتی ہے لڑکی عورت جو جھگڑا کرتی ہے وہ خواب میں ہی جھگڑا کرتی ہے یا حقیقت میں جھگڑا کرتی ہے؟ جی بہن اگر آپ لائن پہ ہیں تو جاننا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب کی جو جھگڑا کرتی ہے عورت وہ خواب میں کرتی ہے یا ویسے بھی آپ کے آمنے سامنے بھی کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے کرتی ہے، خواب میں بھی آتا ہے؟ خواب میں ہر روز آتی ہے، وہ خواب میں ہر روز آتی ہیں آمنے سامنے بھی۔ جی مفتی صاحب ٹھیک، اس کے لیے آپ ایک تو یہ آیت کریمہ پڑھیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یا ودود روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، یا ودود یا ودود، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی اس طرح کر رہا ہے، کیونکہ آدمی جو سوچتا ہے وہی خواب میں اس کو نظر بھی آتا ہے، خیالات کا خواب پر بڑا اثر پڑتا ہے، لہذا ذہن سے نکالنے کی بھی کوشش کریں، توجہ آپ وظائف کی طرف اور اللہ کی جانب رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بالکل مفتی صاحب، ایک سوال آیا تھا، کانچ تھا وہ ٹوٹ گیا، یا فریم تھا وہ ٹوٹ گیا، یا کانچ کا گلاس تھا وہ ٹوٹ گیا، اس طرح کے سوالات اکثر آتے ہیں، تو کیا انسانی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے کچھ؟ کیونکہ لگاتار اس طرح کے سوال ہمارے پاس آتے ہیں۔ جی عام طور پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، کہیں بھی کوئی بھی چیز کانچ کی اگر ہو، کانچ ہوتی ہی ہے نازک اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے کانچ ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر نظر بد کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے جو دعا ہے حدیث پاک میں وہ پڑھنی چاہیے، وہ دعا بھی میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس طرح نظر بد سے بچنے کے لیے دعا پڑھ لینا چاہیے، طاق عدد میں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار جیسا بھی ہے۔ اور ویسے کوئی نظر بد کا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو پھر کوئی قابل فکر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
چلیے بہت بہت شکریہ واحد صاحب جواب دینے کے لیے. تو ناظرین آپ بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 99899742 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور مفتی واحد صاحب آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں کہاں سے؟ میں کرناٹک سے رائچور سے بول رہا ہوں سر. کرناٹک رائچور. بتائیے کیا سوال آپ کا؟ پسلی میں درد تھا. جی پسلی میں درد تھا سائڈ میں. آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. پسلی میں درد تھا سر. پسلی میں. جی بتائیے. ہاں اور کچھ؟ ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے برائے مہربانی. ٹی وی سیٹ سے تھوڑا دور ہو کر بات کیجیے. چلیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ جب بھی کال کریں تو ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جس وقت آپ ہم سے بات کر رہے ہوں تاکہ آپ کے سوال ہم تک صحیح سے پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا بہتر حل بتا سکیں, بہتر جواب دے سکیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ شہر سے بول رہی ہوں. میں ہوں نسیم بانو. نسیم بانو جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میری 5 لڑکی ہیں, 2 لڑکے ہیں, مگر پریشان بہت رہتی ہوں. کوئی کام بنتا نہیں. تو بچے بڑے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں, سب ہے نا پڑھے لکھے ہیں, قرآن شریف سب پڑھتے ہیں, مگر پریشانی بہت ہے. آج میری 40 سال ہو گئی اس پریشانی. چلیے بہت بہت لڑکیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی, نہ بچوں کی ہو رہی. 2 لڑکے ہیں, 5 لڑکی ہیں. چلیے بالکل. پاپا بھی اس کے بیمار وقت طبیعت خراب رہتی ہے, پیسے میں برکت بھی نہیں ہے. بالکل نسیم صاحبہ, بالکل اس کا بہتر جو بھی جواب ہوگا وہ دیا جائے گا. تو مفتی صاحب 2 سوال تھا. اس سے پہلے پسلی میں درد کے لیے کال آیا تھا, اس کا تو ہم نے جواب دے دیا تھا. غالباً انہوں نے نہیں سنا ہو تو دعا ایک بار پھر بتا دیجئے. نسیم صاحبہ کا تھا کئی بچے ہیں ان کو لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں گھر میں, تو اس تعلق سے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہے تو بتا دیجئے. پسلی میں درد کے سلسلے میں یہ دعا آپ پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. اور گھر میں جو پریشانی ہے اور کئی مسائل ہیں انہوں نے بتایا, تو اس کے لیے یا رزاق یا وہاب گھر کے سارے افراد کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے. یا رزاق یا وہاب, یا رزاق یا وہاب, اس طرح 121 بار. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور نسیم صاحبہ کا تھا کال, گھر میں برکت نہیں ہوتی اس تعلق سے. جی جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو جو پڑھنا ہے, یہ خیر و برکت کی ہی بات تھی. جی چلیے بہت بہت شکریہ. تلاوت کی وجہ سے گھر میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں راجستھان سے. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرا 8واں مہینہ چل رہا ہے اور مجھے میرے ڈلیوری کے لیے دعا کرانی ہے. 7 سے کوئی دعا بتا دیجیے میری اور اولاد سے کچھ نہ ہو. میں پیریڈ میں ہی ہوں, اللہ کے شکر میرے جو بھی ہے مجھے کوئی دقت نہ آئے. مجھے کوئی دعا بتا دیجیے. چلیے بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر اس کا حل ہوگا, جو بھی بہتر دعا ہوگی اس کی بتائی جائے گی. تو مفتی صاحب راجستھان سے بہن کا کال تھا, زچہ بچے کی حفاظت کے لیے کوئی دعا ہے اگر تو بتا دیجیے. بچے کی حفاظت کے لیے جعلناہ فی قرار مکین, جعلناہ فی قرار مکین, یہ بچے کی حفاظت کے لیے دعا ہے. اور ڈیلیوری کے موقع پر ڈیلیوری آسانی کے ساتھ ہونے کے لیے اس دعا کو پڑھیں.
فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اس طرح اس دعا کو اور اس سے پہلے جو بتائی گئی ہے یہ دونوں دعاؤں کو تا عدد میں 11 بار یا 21 بار پڑھیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ لائیو فون ان پروگرام ہے 180041925154، یہ ٹول فری نمبر ہے 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی واحد علی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہم بول رہے ہیں بجان سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ اور یہی ہم نے کل ہم نے بات ہم نے بتایا تھا، نام کے معنی ہم کو پوچھنے کا، تو نام کا معنی کا کام کو سوال دیا، اس کا یعنی بتایا ہم نے کہ نام لڑکی کا نام شکیلا ہے، باقی اکیلا شکیلا کو کچھ نہیں بولا تھا۔ شکیلا نام ہے لڑکی کا، اور ایک لڑکے کا نام ہے محمد راج، اور ایک لڑکے کا نام ہے تاج گڈو۔ کل اس کا جواب تو دیا گیا، کل اس کا جواب تو دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تاج گڈو یا ببلو اس طرح کے نام اسلامی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ بہرحال مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب فون پر موجود ہے ہمارے ساتھ کالر، تو کل بھی انہوں نے کال کیا تھا، ان کے بچے کا نام ہے تاج گڈو، تو کیا اس طرح کا نام اسلامی طریقے سے رکھنا صحیح ہے کیا؟ لفظ تاج تے سے بتا رہے ہیں؟ جی جی، تاج تو نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن گڈو کا جو لفظ ہے یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے۔ گڈو ببلو جیسا کہ آپ نے ایک اور لفظ بھی بتایا، نہیں کل بھی ان کا کال آیا تھا، تو اس کی کوئی مناسب معنی نہیں ہے، لہذا ہاں جی، تو اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں۔ نام کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لفظ ہم نام کے لیے لے رہے ہیں وہ ایسا ہو جس کا کوئی اچھا معنی مطلب ہو، کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے۔ کبھی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ شخصیت پر اثر ہو رہا ہے، کبھی واضح سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نام کا اثر برابر پڑتا ہے۔ اس لیے نام کا کوئی اچھا معنی ہونا چاہیے، بغیر کسی بے معنی لفظ بھی لینا نہیں چاہیے، یا غلط معنی والا یا خراب معنی والا لفظ بھی نہیں لینا چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں راجستھان سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کوئی سوال آپ کا؟ جی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کس کے بارے میں؟ جی اپنی بہن کے بارے میں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ ان کے رشتے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ رشتے میں دشواری آ رہی ہے؟ مشکلات آ رہی ہے۔ ٹی وی سیٹ سے برائے مہربانی تھوڑا سا دور ہو جائیے، کیونکہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ سے اس سے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے ہم نے کہ جب بھی آپ ہم کو کال کریں تو ٹی وی سیٹ سے آپ تھوڑا سا دور ہو جائیے، گھر والوں کو سننے دیجیے جو باتیں ہو رہی ہیں، یا ٹی وی کا والیوم اس وقت آپ کم کر دیجیے اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوں، کیونکہ آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کالر کو اور شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں، ولی حیدر ہمارا نام ہوا۔ ولی حیدر سے میں بتائیے۔ کئی سالوں سے پریشان ہوں، کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر بھی ہوں، اس کے علاوہ ہم نے کئی کام کیا، میں نے پڑھایا بھی، اسپوکن انگلش بھی پڑھایا، لیکن 4 دن کے بعد وہ پھر سکسیس نہیں ہوتا ہے، میں فلاپی ہو جاتا ہوں۔ اچھا کرنے کے باوجود پیشنٹ 4 دن آئیں گے، اس کے بعد پیشنٹ نہیں آئیں گے۔ میں یہیں سلطان گنج ایک محلہ ہے سلطان گنج نوگروا، وہیں بیٹھتا ہوں، مین روڈ پہ ہی ہے، آدمی کافی ہیں لیکن وہ حال اچھا نہیں ہے۔ تو اس کا میں چاہتا ہوں وجہ کیا ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کبھی جادو نکل جاتا ہے، کبھی کچھ نکل جاتا ہے مجھ پہ، ہر طرح کا کروا کر کے میں نے ٹریٹمنٹ، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بہتر اس کا حل ہوگا وہ بتایا جائے گا، اللہ بہتر کرے آپ کے حق میں۔ تو مفتی صاحب 2 سوال ہے۔ پہلا، رشتے میں پریشانی کے لیے بہن نے کال کیا تھا، سمجھ میں نہیں آیا پورا مسئلہ کیا ہے ان کا، لیکن
کچھ جو سمجھ میں آیا اس میں یہ تھا کہ رشتے میں پریشانی ہو رہی ہے. اور پٹنہ سے ولی حیدر صاحب کا کال تھا, کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, ان کو دشواری پیش آتی ہے, سکسیس نہیں ملتا ہے. جی, رشتے میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور رشتے کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح 21 مرتبہ روزانہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا اس کے لیے وہ یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات, یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات, اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے علاوہ آپ خود بھی غور فرمائیں کہ آبادی میں آپ ہونے کے باوجود اور مین روڈ پر ہونے کے باوجود لوگ آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہے ہیں. غور کریں اور جو بھی وجوہات ہیں ظاہری اعتبار سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بالکل, اور ساتھ میں جو دعا بتائی ہے اس کا بھی ورد کرتے رہیں, اس کو بھی پڑھتے رہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ مفتی واحد صاحب. تو ناظرین, آپ بھی اگر کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں, کوئی دقتیں پیش آ رہی ہوں تو 180041925154 پر کال کر سکتے ہیں. یہ ٹول فری نمبر ہے اور ہمارے ساتھ مفتی واحد علی صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے, آپ کی پریشانیوں کا جو بھی حل ہے بہتر قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بتا رہے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم گجرات سے بول رہے ہیں, ہمارا نام پوچھا کرنا ہے تھوڑا. کیا نام ہے آپ کا, بتائیے. ہمارا نام ہے محمد راج شیخ. محمد راج شیخ. راج راج ہاں, شیخ RAJ راج, RAJ ہاں, محمد راج شیخ. جی بتائیے کیا جاننا چاہ رہے ہیں اس تعلق سے. تو اس نام کے لیے رکھنا اچھا ہے کہ نہیں, یہ پوچھا کرنا ہے. اچھی بات ہے, بہتر ہے, بتایا جائے گا. تو مفتی واحد علی صاحب گجرات سے کال تھا بھائی کا, محمد راج شیخ RAJ راج شیخ ان کا نام ہے. تو کیا یہ بہتر نام ہے یا کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی, یہ نام ٹھیک ہے. راج کے معنی بادشاہ کے اس طرح کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن 2 باتیں اس میں ذہن میں رکھیں. ایک بات یہ ہے کہ نام عربی نام ہو یا صحابہ کرام کے, انبیاء کرام کے ناموں پر نام ہو تو زیادہ مناسب اور بہتر رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نام کے معنی پوچھ کر یا اس میں تبدیلی کی اب فکر کرنے کا معاملہ بہت ہی دشوار کن ہوگا, اس لیے کہ آدمی جب ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے, اس کے سرٹیفکیٹس پورے بنے ہوئے ہیں, تبدیلی ممکن نہیں ہے, ڈاکومنٹس میں ایک نام طے ہے, اس کے بعد جب ہم نام کی تبدیلی کی بات اگر مفتی صاحب کرتے ہیں تو یہ عملاً ممکن ان کی طرف سے نہیں ہوتا. ضابطے کی تکمیل کے لیے ادھر سے جواب ہو جاتا ہے لیکن آپ اس پر کچھ عمل نہیں کر سکتے. بہتر یہی ہے کہ جب بچے کا نام رکھا جا رہا ہو اس وقت یہ طے کیا جائے کہ یہ نام بہتر ہے یا نہیں ہے. بالکل, آگے کے لیے یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کے بھی اگر نام رکھیں تو وہ قرآن میں یا حدیث میں یا جو اولیاء اکرام تھے ان کے نام پر ہی رکھیں تو بہتر ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ جی راجستھان سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے اپنا. جی میں زیبا بات کر رہی ہوں. زیبا جی, بتائیے کیا پریشانی, کیا حل چاہتی ہیں؟ جی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا, اپنی بہن کے بارے میں. ان کے رشتے میں جی مطلب دونوں میں ہسبینڈ وائف میں بنتی نہیں ہے. چلیے بالکل, انشاءاللہ اس کا جواب کوئی دعا کیجیے, کچھ وظیفہ ہو سکتا ہے. بالکل 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 انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بہن کا کال آیا تھا, غالباً بات نہیں ہو پائی تھی تو انہوں نے دوبارہ کال کیا ہے. تو ان کی بہن ہے, ان کے شوہر کی آپس میں نہیں بنتی ہے, تو اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے. اس کے لیے
شوہر اور بیوی دونوں بھی یا ودودو روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. اگر شوہر پڑھتے ہیں، آمادہ ہیں پڑھنے کے لیے تو اچھی بات ہے. دونوں بھی اس نیت سے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں اور محبت پیدا ہو جائے، اس نیت سے روزانہ 101 مرتبہ یا ودودو اس طرح پڑھتے رہیں. اور اگر شوہر نہیں پڑھتے تو یہ خود اسی نیت سے یہ خود پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس نام مبارک کی برکت سے فائدہ ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی؟ ہم بول رہے ہیں گجرات سے. میرا نام ہے شکیلا. اس کے نام سے معنی جاننے ہیں مجھے. شکیلا. ہاں. چلیے اور کوئی سوال؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں. چلیے انشاءاللہ اس کا نام بتایا جائے گا آپ کو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں ہمیں ہر سال ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ طبیعت خراب رہ رہی ہے. بدن میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم فرید آباد اولڈ ضلع سے. فرید آباد. ہاں بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مفتی صاحب 2 سوال آئے ہیں. ایک شکیلا کے معنی جاننا چاہ رہے ہیں، گجرات سے کال تھا، اور اس کے علاوہ ایک فرید آباد سے کال تھا. ہر سال ان کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے اور دیگر کئی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہیں. تو اس تعلق سے اگر کوئی دعا یا وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. شکیلا نام اچھا ہے. شکیلا کے معنی ہے خوبصورت عورت، خوبصورت لڑکی. یہ معنی اس کے ہوتے ہیں. اچھا نام میں رکھا جا سکتا ہے. اور جو دوسرا سوال تھا اس کے لیے روزانہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور یا شافی الامراض 101 مرتبہ پڑھیں. یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم عرفان بول رہے ہیں یوتمال سے. یوتمال مہاراشٹر. جی جی بتائیے عرفان صاحب کیا سوال؟ ہمیں پوچھنا تھا، ہمارے جو بھائی صاحب ہے وہ بزنس کرتے، سمجھو لینا کچھ مال لیتے، اس کو کم پیسوں میں لیتے اور زیادہ پیسے میں بیچتے. تو یہ دھندا بقرعید کے ٹائم پہ کام کا ہے کیا؟ بقرعید کے اس میں یہ کرنا ہے کہ کیا جائز ہے کیا؟ کم پیسے میں سامان لیتے، زیادہ پیسے میں فروخت کرتے ہیں. ہاں. کس طرح کا سامان لیتے ہیں؟ بیل وغیرہ لیتے ہیں، بیل بکری. چلیے بالکل، مطلب قربانی کے جانوروں کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں چلیے بالکل 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 انشاءاللہ عرفان صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. تو مفتی صاحب ایک سوال اور آیا ہے بقرعید کی مناسبت سے کہ ان کے بھائی ہیں وہ کم قیمتوں میں قربانی کے جانور جو بھی ہیں وہ خریدتے ہیں اور مہنگے داموں میں بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل اس طرح جائز طور پر وہ کر رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. خیال رکھیں اس بات کا کہ ملکی جو قوانین ہے اس کی پاسداری ہو، اس کی مکمل طور پر حفاظت ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ مکمل اس کاروبار میں شامل رہ سکتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنارس سے بول رہے ہیں. بنارس سے بول رہے ہیں. جی بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتے؟ ہمارے ناس کی طبیعت خراب ہے، اس کو پتھری ہے. کس کو؟ بخار آ رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، الٹی ہے. تو کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا آپ نے؟ 2 آپریشن اس کا گردے کا 2 بار کا ہو چکا ہے اور پیشاب کی نلی کا ہو چکا ہے، 5 آپریشن ہو چکا ہے. اور اس وقت اس کو بخار ہے اور پیٹ میں درد الٹی ہے. نہیں تو ابھی تو ظاہر سی بات ہے موسم ایسا چل رہا ہے، موسمی بیماری ہوگی. کچھ ایسا پرماننٹ کوئی بیماری ہے جو لگاتار ان کو بنی رہتی ہو؟ ہم بنارس سے بول رہے ہیں. چلیے بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
इसका जो भी बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, बनारस से ये सवाल था, बेहतर सेहत के लिए अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी जी जी, वैसे जो बातें उन्होंने बताई है मामूली बात है, कोई ऐसी जी जी बिल्कुल, वो मौसमी बीमारी है के मुताबिक जैसा दवाएं लेते हैं डॉक्टर से रुजू होकर दवाएं लेने की ज़रूरत है। सूरह फातिहा का विर्द रखें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद अली साहब। प्रोग्राम इख्तिताम को हुआ चाहता है, लेकिन नाज़रीन को बता दें हम आपको कि पीर ता जुमा आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रहता है। 180041925154 पर कॉल करके आप अपने सवालात कर सकते हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ मुफ्ती साहिबान जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।